بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، اور مولانا الیاس مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے چچا تھے۔ تو یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ چچا جان حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ہی ایک پرواز اس نے یعنی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کی، جس کے متعلق اس ناکارہ یعنی شیخ الحدیث مولانا زکریہ کہتے ہیں کہ اس ناکارہ کا اور حضرت اقدس مولانا رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خیال ہوا کہ چاچا جان نور اللہ مرکزہ کی نسبت خاصہ منتقل ہوئی، اور ہر بات میں اس کا خوب مشاہدہ ہوتا رہا۔ حضرت مدنی حسین احمد مدنی کے بارے میں قدس سرہ کے وصال کے بعد سے مرحوم میں ایک جوش کی کیفیت پیدا ہوئی، اور کسی بڑے سے بڑے ذی وجاہت شخص کے سامنے بھی اپنی بات کو نہایت جرأت اور بے خوفی سے کہنے کا ظہور ہوا، اور وہ بڑھتا ہی رہا۔ اس کے بعد حضرت اقدس رائے پوری نور اللہ مرکزہ کی وصال کے بعد اس کی گفتگو اور تقاریر میں انوار و تجلیات کا ظہور پیدا ہوا۔ کیا بعید ہے کہ ان دونوں بزرگوں کی خصوصی توجہات اور مرحوم کے ساتھ خاص شفقت اور محبت کا ثمرہ ہو۔ یہ دوسری جگہ پر حضرت شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں کہ کام کرنے والے احباب سے اسرار کے ساتھ میری درخواست ہے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اور حضرت مولانا یوسف کے ملفوظات اور ارشادات اور دونوں کی سوانح عمریاں اور مکاتیب بہت اہتمام سے مطالعے میں رکھیں، کہ یہ کام کرنے والوں کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہیں، اور ان ملفوظات اور ارشادات اور مکاتیب میں جو اصول ہیں ان کی پابندی کام میں اضافہ، ترقی اور برکت کا سبب ہے۔ تو مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی تحریر فرماتے ہیں، ان کو علی میاں مطلب ہے کہ ان کا لقب۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی بے وضاحتی اور تہیہ دامنی کا پورا احساس ہے، لیکن یہ ایک تقدیری بار ہے، یعنی بوجھ ہے، وزن ہے، کہ اس کو ممالک اسلامیہ کی سیاحت اور عالم اسلامی سے واقفیت کے ایسے ذرائع اور مواقع میسر آئے جو بلا کسی تنقیص و تحقیر کے ہم وطنوں اور ہم عمروں میں سے ایک بہت کم اشخاص کو میسر آئے ہوں گے۔ دنیائے اسلام اور بالخصوص ممالک عربیہ کے دینی، علمی اور روحانی حلقوں کو بہت قریب سے دیکھنے اور برتنے کا اتفاق ہوا۔ دور حاضر کی مشکل سے کوئی تحریک اور کوئی عظیم شخصیت ہوگی جس سے ملنے اور تعارف حاصل کرنے کی سعادت حاصل نہ ہوئی ہو۔ اس وسیع واقفیت کی بنا پر جو کسی کا ذاتی کمائی اور سرمایہ فخر نہیں، یہ کہنے کی جرأت کی جاتی ہے کہ اپنی تقاریر و بیانات میں ایمان بالغیب کی دعوت اور تاثیر کی وسعت و قوت میں اس ناکارہ نے اس دور میں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی مقابل نہیں دیکھا۔ تو یہ علی میاں بہت بڑے عالم، اور جیسے کہ مشہور ہے کہ عرب کے اندر بڑی بڑی تحریکوں کے پیچھے خاص طور پر عربوں کو اٹھانے میں، عربوں کو جگانے میں جو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور جو بھی عربوں کی شخصیت سے ان کی جو نا وہ تاریخ سے واقف ہیں، اور جو مولانا ابو الحسن علی ندوی کی زندگی سے واقف ہیں کہ انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، کیسے کیسے لکھا ہے، اور کس طرح عربوں کو جگانے کی انہوں نے ایک پوری زندگی ان کا ایک اس کے اندر کردار ہے، تو وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی شخصیت کے بارے میں مولانا ابو الحسن علی ندوی اگر کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے نا وہ ہم پلہ کوئی ایسا نظر نہیں آیا، تو یہ بات بے جا نہ ہوگی۔ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیانات ہیں اس کے بارے میں بھی ہم عرض کریں گے۔ یہ مولانا منظور نعمانی صاحب کے جو ارشادات ہیں وہ ہم
آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اس عاجز نے پڑھنے کے زمانے میں، یہ مولانا منظور نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ پڑھنے کے زمانے میں خدا کے فضل سے محنت سے پڑھا اور پڑھانے کے زمانے میں بھی محنت سے پڑھایا، ذہن اور حافظے کی نعمت سے بھی اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں رکھا تھا، لکھنا پڑھنا اور مطالعہ ہی اصل مشغلہ رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنے استاد حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کبھی کسی کے علم سے مرغوب و متاثر نہ ہو سکا، لیکن حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب حاضری نصیب ہوئی تو محسوس ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علم عطا ہوا جو مدرسہ اور کتب خانے کا علم نہیں ہے۔ ان کے بعد مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں میں بھی صاف محسوس ہوتا تھا کہ وہی علم ان کو عطا ہوا ہے، قوت بیاں مزید برآں۔ آپ کی تقریر سے ایمان میں جان پڑتی تھی اور کھلی ہوئی ترقی محسوس ہوتی تھی، اور قرآن مجید کی جن آیتوں میں ایمان کی زیادتی اور اضافے کا ذکر کیا گیا ہے اس کی صحیح تفسیر سمجھ میں آتی تھی۔ آپ کی تقریروں کو سیدنا عبد القادر جیلانی قدس سرہ کے مواعظ سے بڑی قریبی مشابہت تھی، یعنی جو سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو ان کی تقریروں کے اندر جو ہے اور ان کے مواعظ کے اندر، نصیحتوں کے اندر جو کچھ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے، اس سے بہت قرب تھا، بڑی قریبی مناسبت تھی حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کو، ان کی تقریروں کو، ان کے علم کو۔ تو یہ جو اکابرین امت ہیں، مولانا منظور نعمانی صاحب ہیں، سید علی حسن علی ندوی ہیں، اور مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ ان جید علماء کرام کے فرمودات ہیں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کے بارے میں۔ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ جب بیان کرتے تھے تو ایک عجیب سحر طاری ہو جاتا تھا، اور ایک فرد ہو یا ایک مجمع ہو۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ وہ بیان کر کے اتر رہے تھے اسٹیج سے، تو ایک دیہاتی آیا، وہ سیڑھیوں کے آگے کھڑا تھا، تو اس نے کہا، وہ جانتا نہیں، اس نے دیکھا نہیں تھا، تو اس نے کہا مولانا یوسف سے پوچھ رہا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے یہ مولانا یوسف ہے۔ تو اس نے کہا جی کہ وہ مولانا یوسف کا بیان ختم ہو گیا؟ تو مولانا یوسف نے کہا ہاں جی، وہ مولانا یوسف کا بیان ختم ہو گیا۔ تو اس نے کہا اوہو، میں سن نہیں سکا، میں محروم رہ گیا۔ تو مولانا یوسف نے کہا بھائی میں ہی مولانا یوسف ہوں، اور وہیں سیڑھیوں پر جو ہے نا وہ اس کے پاس ہو کر وہ سارا کا سارا بیان، پتہ نہیں 2 گھنٹے کا تھا، 2.5 گھنٹے کا تھا، 1.5 گھنٹے کا تھا، وہ سارا بیان جو ہے نا اس بندے کو انہوں نے سنا دیا۔ تو یہ اس کیفیت کا عالم تھا کہ چاہے ایک فرد ہو، چاہے مجمع ہو، 1 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، تو وہ ان کے لیے ایک فرد بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا تھا جتنا ایک مجمع۔ تو یہ ان کے اخلاص کہہ لیں، ان کی مخلوق کی طرف، انسانوں کی طرف محبت کہہ لیں، یا انسانوں کی اہمیت کہہ لیں، کہ ان کے لیے مجمع یا ایک فرد وہ برابر تھا۔ اخلاص اسی چیز کا نام ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ سنیں گے تو کچھ اور کیفیت ہوتی ہے، ایک شخص سے بات کریں گے کچھ اور نہیں، تو جوش جذبہ جو کیفیت مجمع میں، وہی کیفیت ایک شخص کو۔ تو یہ وہ صفات تھیں کہ جب دل میں بات لگی ہو، ایک تڑپ ہو، تو انسان جو ہے پھر کام کو دیکھتا ہے، اپنی بات کو دیکھتا ہے، لوگوں کو نہیں دیکھتا۔ اور جو دوسری بات کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مجمع جو ہے نا، کسی قسم کا کوئی بھی شخص ہو، بڑے سے بڑا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے عام لوگ ہوں تو بات کسی اور ڈھنگ سے انسان کرتا ہے، اور کوئی خاص ہوں، مالدار ہوں، طبقہ ہو، کوئی بڑے دنیاوی لحاظ سے لوگ ہوں، تو ان کے سامنے شاید کیفیت کچھ اور ہو سکتی ہو۔ لیکن مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ
کے اندر ایسی کوئی بات نہیں تھی. کسی قسم کا بندہ ہو وہ بے دھڑک اور ببانگ دوہل جو حق ہے بیان کرنا، یہ ان کا ایک خاصہ تھا، اور جس کو ابھی جو اکابرین امت، بڑے بڑے علماء، ان کی باتوں کی روشنی میں یہ بات کی جاتی ہے کہ ان کے لیے سب برابر تھے. ان کے لیے اہمیت اللہ کا فرمان، اللہ کا حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا اس کی اہمیت تھی. مخلوق کی محبت، مخلوق کا ڈر، خوف، ایسی کوئی چیز بھی ان کے دلوں کے اندر نہیں تھی. صرف اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، دین کی محبت. تو یہ چیز چھلکتی تھی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں. اس لیے یقیناً بہت کم مدت میں 48-49 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. تھوڑی عمر میں، لیکن تھوڑی عمر میں اللہ نے صدیوں کا کام لے لیا، اور کام کی بہت ترقی ہوئی حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر. تو اللہ پاک ہمیں مستفید فرمائے، جو کچھ بھی ان کے علم ہے اور جو کچھ ان کے بیانات ہیں، اللہ پاک ہمیں اس سے مستفید فرمائے. تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے نا بیانات کہیں سے سننے کو مل جائیں، پڑھنے میں مل جائیں، تو ان کو اپنے مطالعے کے اندر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں، ان کو اپنے جو ہے وہ اسے کہتے ہیں انہیں پڑھتے رہا کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.